अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम काशिफ अब्बासी के साथ इस्लामाबाद स्टूडियो से। आज 19वीं तरमीम भी पास हो गई। एक चीज़ जिस पर 18वीं तरमीम पास होने के बाद बहस हुई थी, लेकिन 19वीं तरमीम में इस किस्म की कोई बात नहीं हुई। हम ये जानना चाहेंगे कि क्या सियासी जमातों में जमहूरियत होनी चाहिए और इसको नज़रअंदाज मुकम्मल तौर पर क्यों कर दिया गया। जो आईनी कवर इसके पास मौजूद था वो इस वक्त क्यों नहीं है। हमारे साथ मौजूद है फौजिया बाब साहिबा, सेक्रेटरी इत्तलात भी है, मेंबर कौमी असम्बली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। सरदार याद सादिक साहब मेंबर कौमी असम्बली है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज के। हारून अख्तर खान साहब सेनेटर हैं पाकिस्तान मुस्लिम लीग हम ख्याल ग्रुप के। ये मैडम ये एजेंडे में था ही नहीं क्या सियासी जमातों में जमहूरियत का मामला जो है 19वीं तरमीम तो आई, लेकिन इस पर बड़ी बहस हुई थी। आपकी पार्टी के लोग कहते थे जी हमें इससे एतराज़ नहीं है। यहाँ पर बैठ के बहुत से लोगों ने कहा इसको क्यों नजरअंदाज कर दिया गया मुकम्मल तौर पर। तो वो कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी जो है, पार्लियामेंट्री कमेटी ऑन कॉन्स्टिट्यूशन, उनके मेंबरान से पूछे कि उन्होंने क्यों नहीं इस बात को उठाया। पार्टी की कोई पॉलिसी नहीं इस पर। देखिए मुझे नहीं मालूम, आज मैंने उनकी तकरीर सुनी थी, उनके एतराज़ात जिन खातून के हवाले से आपने ये इशू उठा रहे हैं। कशमाला तारिक साहब ने पहले भी ये नुक्ता उठाया था, बल्कि इस पर तो जावेद हाशमी साहब और साद रफीक साहब ने मुखालफत भी की थी 18वीं तरमीम में। खैर इस पे मैं अब कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहूँगी कि ऐसा मुमकिन नहीं है। ये जो वन मैन रूल का जो तस्करा वो कर रही थी, ऐसा चूँकि वो ख़ुद किसी सियासी जमात से वाबस्ता है नहीं और वो किसी डिसिप्लिन को फॉलो भी नहीं करना जानती हैं, तो लिहाजा वो इस तरह की बात कर सकती हैं। जहाँ तक मैं समझती हूँ हमारी सियासी जमातें हैं, ठीक है, वो जो एक सिस्टम होता है वन वोट वन मैन और बैलेट बॉक्स, वो नहीं है, लेकिन जो भी चीज़ होती है वो डेमोक्रेटिक तरीके से होती है। सेंस ऑफ द हाउस लिया जाता है, सेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट लिया जाता है, फिर उसके बाद फैसला किए जाते हैं। ऐसे थोड़ी है कि मोहतरमा ने डिसाइड किया जी मुझे फला आदमी ठीक लग रहा है, मैं उसका अपॉइंटमेंट कर देती हूँ। नो, ऐसा नहीं होता था। सबको साथ लेकर चलना पड़ता है। मैनिफेस्टो बनता है तो उसमें सब साथ लेकर चलते हैं, उनसे बातचीत की जाती है, एक अरसे दराज लगता है। ये कोई एक आदमी डिसाइड नहीं करता। इसी तरीके से हमारे को चेयरमैन जो है उनका भी यही है कि ही ऑलवेज गो फॉर द सेंस ऑफ द हाउस, सेंस ऑफ द पार्टिसिपेंट्स, और फिर उसके बाद फैसले होते हैं। लेकिन आपको लगता नहीं है कि पार्टियों में इलेक्शंस कंपलसरी होने चाहिए, व्हिच इज बेसिस ऑफ ऑल एनी डेमोक्रेसी? देखिए ये आपकी बात बजा है, और जो बड़ी जमहूरियतें हैं, जो मुस्तहकम जमहूरियतें हैं, वहाँ ऐसा होता है। लिबरल पार्टी में जितनी भी एसपीडी है, जितनी भी हम पार्टियों को जानते हैं, वहाँ होता है। लेकिन पाकिस्तान अभी उस स्टेट में नहीं है, उस स्टेज में नहीं है जिसे कहते हैं ना, अभी तो हम वी आर इन ए स्टेज ऑफ इनफैंसी, हम उससे गुजर रहे हैं। उसमें अभी मुमकिन नहीं है। मुझे याद है से बाहर हम नहीं निकल सकेंगे। नहीं, उसकी बुनियादी वजह यह है, मैं आपको बताती हूँ। 1997 में मोहतरमा ने ये प्रोग्राम बनाया था कि अब हम इलेक्शन करने जा रहे हैं, और इलेक्शन का सिलसिला उन्होंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये डिसाइड हुआ था कि डिस्ट्रिक्ट बॉडीज़ में इलेक्शन होंगे। हुआ ये कि जब वो आपको एनरोलमेंट करनी पड़ती है, आपको इलेक्टरल लिस्ट बनानी पड़ती है, जब वो सिलसिला शुरू हुआ तो हमने देखा अजीब अजीब किस्म के लोग आ गए और वो सारे के सारे मेंबर बन गए जिनको हमने पहले नहीं देखा था। अच्छा, जिसके पास पैसे थे उसने मेंबरशिप करवा ली। मसलन ये कि 100 रुपए की मेंबरशिप है, मेंबरशिप तो करना ज़रूरी है। अब वो पता चला कि एक आदमी जिसके पास पैसा था उसने लाखों रुपए खर्च कर दिए। लेकिन जिस आदमी के पास अब एक्सेस नहीं होगी जरदारी साहब तक, वो तो कुछ नहीं कर सकेगा फिर आपकी पार्टी नहीं। ऐसी कैसी बात कर रहे हैं? एक्सेस तो बनता है। किसका एक्सेस है? कितने लोग पहुंच सकते हैं वहां तक? पार्टी हाईकमान तक कितने लोगों की? आप मुझे बताइए, अब तक मोहतरम सदर मुमलिकत ने पता नहीं कितनी तकरीबन पंजाब की तमाम डिस्ट्रिक्ट बॉडीज से उन्होंने मुलाकातें की हैं। इसी तरीके से जब वो कराची जाते हैं तो सिंध की तमाम डिस्ट्रिक्ट बॉडीज से उनकी मुलाकातें होती हैं। ऐसा नहीं है, कोई आइसोलेशन में काम नहीं कर सकता है। आइसोलेशन में काम नहीं होता। मैं हारून अख्तर साहब से पहले पूछ लूं, फिर आपकी पार्टी के पास आता हूं, बिकॉज इन्हीं की पार्टी की कशमाला तारिक साहिबा ने इसके खिलाफ वोट दिया था। उन्होंने कहा पार्टी कोई नहीं है इनकी, वैसे इनकी हम ख्याल ग्रुप इतना बड़ा ग्रुप है, आप ही मुज़ाकरात कर रहे हैं इनके साथ। हारून अख्तर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम काशिफ। आई थिंक काशिफ, जी जी, ये तो बात ना बनी ना कि हम सब जमहूरियत की बात करते हैं और हम डिक्टेटरशिप के खिलाफ बात करते हैं, और अपने घर में और अपनी पार्टी में हम इन्फेंसी की बात कर रहे हैं। ये तो कोई रीजनिंग नहीं बनी, और ये जाहिर है
کہ ہماری ساری پارٹیز جو ہیں وہ یہ جمہوریت پارٹی کے اندر لانے میں انٹرسٹڈ نہیں ہیں. آپ نے 18ویں ترمیم میں دیکھا, اب آپ نے 19ویں ترمیم میں بات کی ہے. آپ امریکہ میں جس کو سب سے بڑی جمہوریت سمجھا جاتا ہے اس دنیا کی, آپ وہاں دیکھیں کہ جو دو پارٹیز ہیں, ایک ڈیموکریٹس ہیں اور ایک ریپبلکن ہے, وہاں جو اصل الیکشن ہوتی ہے پریزیڈنشل, اس کی کیمپین 3 مہینے کے لیے ہوتی ہے, اور پارٹی کی جو نومینیشن کی الیکشن ہوتی ہے اس کی کیمپین 1 سال ہوتی ہے, تاکہ ہر پارٹی اپنا ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے عوام کے سامنے لا کے کھڑا کرے. اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان میں ٹاپ ٹیلنٹ جو ہے پارٹیوں میں نہیں آتا. اس کو لیکن آپ کو لگتا ہے کہ پاکستانی سیاست اس وقت اور پاکستانی سوسائٹی میچور ہے, جیسے فوزیہ وہاب صاحبہ نے کہا, کہ ہم کر سکیں؟ دوسرا جو شخصیات کا آج بھی آپ ووٹ مانگنے چلے میچور ہم نے کرنا ہے, ہم پولیٹیشن نے کرنا ہے. اگر ہم سب مل کے 18ویں ترمیم لائے آتے ہیں اور 19ویں ترمیم لے آتے ہیں تو ہم یہ بھی لا سکتے ہیں. سر میچورٹی کمز ود ٹائم, میچورٹی کمز ود the continuation of the process. ٹھیک ہے نا. ایک اور بات, وہ کہہ رہے کہ ایکسکیوز آپ موقع تو دینا لوگوں. ایک اور بات بھی میں بتانا چاہتی ہوں, چونکہ ایک زمانہ تھا, میں 97 کا میں نے تذکرہ کیا, یہ وہ زمانہ تھا جب انٹیلیجنس ایجنسیز کا بڑا ہولڈ تھا, اور ہمیں یہ معلوم نہیں ہوتا تھا کہ ان کی انفلٹریشن کہاں کہاں ہو سکتی ہے اور کہاں کہاں ہو جائے گی. تو یہ بھی ایک ہمارے لیے پرابلم تھا. Nevertheless, we have to wait and we have to work on it. لیکن ابھی as such میں نہیں سمجھتی ہوں کہ یہ ممکن ہے. لیکن ممکن کیوں نہیں ہے سردار صاحب؟ نواز شریف صاحب کے نام کے ووٹ ملتے ہیں, اس لیے آصف بھٹو کے نام کے ووٹ ملتے ہیں پیپلز پارٹی کو, مولانا صاحب ہیں, اسفندیار ولی ہیں, پھر تو ڈائناسٹک جو ہوگا اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, اس کا بیٹا, پھر تو ایسے چلے گا یہ ملک. یعنی کاشف صاحب 19ویں ترمیم پہ اب تک کوئی بات نہیں کی انہوں نے. لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ this is something that went missing in the 19th amendment. جی 19ویں ترمیم میں ہونا چاہیے تھا, ہم یہ تو کہہ رہے ہیں کیوں نہیں ہے. کاشف صاحب 30 سال کی جمہوریت ہے ہماری, اور یہ تو صحیح ہے کہ ٹائم لگے گا, بٹ اب ہمیں موو آن کرنا چاہیے, ہمیں تیزی سے آگے بڑھنا چاہیے, اور بڑھ بھی رہے ہیں. ہماری پارٹی میں آلریڈی یونٹ لیول پہ تنظیم سازی ہو رہی ہے, یونٹس کے الیکشن ہو رہے ہیں, تو ہم وی آر ان دیٹ پروسیس آلسو. مگر آپ یہ ریئلائز کریے, ہندوستان تو 1947 سے جمہوریت ہے نا, تو وہاں بھی ابھی ایک ایسی خاتون پارٹی کو لیڈ کر رہی ہیں جن کے نام کے ساتھ گاندھی لگا ہوا تھا, اٹیلین وہ نیشنلٹی کی تھیں. سو آئی تھنک اس ریجن کو بھی آپ دیکھیں, آپ بنگلہ دیش کو دیکھ لیں, انڈیا کو دیکھ لیں, سری لنکا کو دیکھ لیں, یہاں بھی ڈائنسٹی پالیٹکس چل رہی ہے. اٹ از گوئنگ ٹو ٹیک ٹائم, ایک پروسیس کو چلنے دیں, اور یہاں لیڈرشپ بنے گی. لیڈرشپ ٹائم کے ساتھ بنتی ہے. میاں محمد نواز شریف صاحب کو لیڈر بننے میں ٹائم لگا, ذوالفقار علی بھٹو صاحب جب لیڈر بنے ان میں ٹائم لگا. سو یہ ٹائم کے ساتھ آئے گی, جہاں پہ آپ پارٹی مینیفیسٹو دیں گے, جہاں پہ اب یہ ہم نے 2008 کے الیکشن میں دیکھا. اگر پرفارم نہیں کر پا رہے, دیکھیں کسی الیکشن میں اگر آپ کی 15 یا 20 سیٹیں رہ جاتی, اس کا مطلب آپ لوگوں نے اپنی حکومت میں پرفارم نہیں کیا. لیکن آپ جو پالیسی میکر آپ اس کو بدل نہیں سکتے. نہیں, میں آپ کو آگے بتاتا ہوں. دیکھیں 2008 میں ہم نے ایک کانشیس پالیسی ڈیسیجن لیا کہ جی ہم نے ریسٹوریشن آف جوڈیشری ہے, پیپلز پارٹی نے لیا, باقی پارٹیز نے لیا, ہم نے اس کو لے کے اب گریجولی پالیٹکس آف ایشو اینڈ مینیفیسٹو جو ہے نا, یہ آہستہ آہستہ ہے, بٹ ٹائم تو ذرا سا دیجئے اس کو. جہاں تک آپ نے بات کی کہ 19th amendment ٹائم چاہیے, جہاں پہ نہیں پھنستے, جہاں نہیں ٹائم نہیں, شارٹ کٹ. لیٹ می موو فارورڈ. یہ جو آپ نے 19th amendment کی بات کی, دیکھیں ہر پارٹی کی جو یہ کمیشن جو بنی تھی, کمیٹی بنی تھی, کانسٹیٹیوشنل کمیٹی, اس میں ریپرزنٹیشن ہے. اگر ہر پارٹی میں یہ مسئلہ ہے نا, کون سی پارٹی میں یہ مسئلہ نہیں ہے؟ نہیں تو ان کے کاف لوگ لیگ میں چودھری صاحبان ہے, یہ لہذا اس لیے ہوئے کہ لیڈرشپ چھوڑنے کو تیار نہیں. آپ کی پارٹی میں میاں صاحب, زرداری صاحب, اسفندیار ولی صاحب, مولانا فضل الرحمان صاحب, پہلے باپ پھر بیٹا, اب آگے بیٹا, طریقہ بتا ایسے چلیں گے. بڑا سمپل طریقہ, جو پارلیمنٹ میں لوگ بیٹھے ہیں, آپ میجورٹی ظاہر کر کے لیڈر اپنا پارلیمنٹ میں بھی چینج کریں. پہلا سٹیپ تو لیں. مسلم لیگ نون نے اگر لینا ہوگا تو ہم یہ کہیں گے کہ جی ہم چودھری نثار صاحب وہاں بیٹھیں, ہم زیادہ اگر کر لیتے ہیں, بٹ وی ڈونٹ وانٹ ٹو ڈو دیٹ. پیپلز پارٹی اگر چاہے وہ بھی کر سکتی. نہیں سر, لیکن اب یہ تو بنیادی جمہوریت کی بات کر رہے ہیں نا, جو پارلیمنٹ سے باہر جو پارٹیاں کام کر رہی ہیں, ہم تو اس کے اندر جمہوریت کی بات کریں. آپ تو پارلیمنٹ کے اندر چلے گئے. میں آپ کو بتاتا ہوں, آپ کیا کہتے ہیں کہ آپس میں کوئی ڈسکشن نہیں ہوتی, کوئی ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے؟ اگر آصف زرداری صاحب کچھ کہہ دیں, کیا اس کے آگے کوئی وہ فیصلہ تبدیل ہو؟ کیا آپ سمجھتے ہیں ایسا بغیر لوگوں کی بات سنے ہوئے اور لوگوں کی بات کو سمجھے بغیر اور ان کی بات کو انڈکٹ کیے بغیر وہ کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں؟ دیٹ از ناٹ پاسبل. نہیں, ایسا نہیں ہوتا. آخری فیصلہ میاں صاحب نے, میں آپ کو ایک واقعہ, جب آپ لوگوں نے لانگ مارچ میں جانے کا فیصلہ کیا, جب دھرنا دینے کا فیصلہ کیا, اس وقت آپ کی پارٹی کے جو لوگ میاں صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے, سب کے سب مخالف تھے اس دھرنے کے اور لانگ مارچ کے. آپ جانتے ہیں نا اس بات کو؟ نہیں.
جو اس کمرے میں بیٹھے تھے. دیکھیں میں اس لیے جانتا ہوں کہ وہ سارے لوگ یہ کہتے تھے ہم اس اسمبلی میں ہم خود بیٹھے ہیں, ہم اس میں اس کے خلاف دھرنا کیسے دے سکتے ہیں. میاں صاحب نے بس فیصلہ کر دیا نہیں جی دیں گے, تو ان کا فیصلہ اٹل فیصلہ. نہیں انہوں نے کنسلٹ کیا. ہمارے کچھ لوگ یہاں تھے, پنڈی میں تھے, کوئی تھے جو ڈفرنٹ جگہوں پہ پھیلے ہوئے تھے, وہ ہی واز کانسٹنٹلی ان ٹچ ود دیم. یہ بات نہیں ہے. مگر میں ذرا سا ایک پرانی آپ کو بات کرتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا جب چودھری شجاعت صاحب نے اپنی پارٹی بنائی تھی تو ڈمی انہوں نے کاؤنسلرز بنا دیے تھے. یہ ایک ایلیگیشن لگی تھی ان کی پارٹی کی. ہم یہ ڈمی چیزیں نہیں چاہتے, ہم یہ چاہتے ہیں اگر ہو تو پراپر ہو. دیٹ از وائی ہماری پارٹی نے پروسیس شروع کیا, دوسری پارٹیز بھی پروسیس کریں گی, بٹ تھوڑا سا اس کو بنیادوں فاؤنڈیشن کو یونٹ لیول پر جا کر الیکشن کرانا چاہ رہے ہیں. حالانکہ اس کی بھی بڑی مخالفت ہوئی ہے اس میٹنگ میں. ہم نے الیکشن کرانے کی بھی آپ ہوں گے اس میں پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ. نہیں دیکھیں ہم نے سب پرانی ڈیزالو کی ہیں. ڈیزالو کرنے کے بعد ہم نے ری آرگنائزیشن کر کے یونٹ لیول تک اور یونین کاؤنسل لیول تک. اب اپوائنٹمنٹس ہوں گی, الیکشن ہوگا؟ نہیں الیکشن ہوگا. اگر کہیں کنسنسس ہو جاتا ہے وہ تو پھر میں اپنی پی پی میں چاہوں گا اوپر تک. میاں صاحب کے خلاف کوئی لڑے گا الیکشن؟ اگر کوئی لڑنا چاہتا ہے ضرور آ کے لڑے. نہیں بٹ مجھے یہ بتائیے کیا ہماری پارٹی میں کوئی ہوگا ایسا جو کہ سوچے گا میں جیت جاؤں گا؟ اگر جیت سکتا ہے تو ضرور لڑے. میاں صاحب نے دروازے تو نہیں بند کیے. ہارون صاحب کو کہتے ہیں کہ جی تھوڑا وقت دیں اس چیز کو. سر کہتے ہیں کہ وقت دیں, ہو جائے گا سارا کام وقت کے ساتھ. نہیں کاشف, اگر ہم 18 کروڑ لوگوں کی الیکشن کرا سکتے ہیں, لیڈرز کو لا سکتے ہیں, تو ہم پارٹی میں بھی کرا سکتے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ بڑے بڑے لیڈرز ہیں. میاں نواز شریف کے نام پہ ووٹ ملتا ہے, بھٹو کے نام پہ ووٹ ملتا ہے, اور ان کو گھبرانا نہیں چاہیے. ان کو ووٹ ملے گا, پارٹی انہی کو الیکٹ کرے گی, بٹ ایک پروسیس تو سٹارٹ کرے نا, تاکہ ایک آلٹرنیٹ لیڈرشپ ابھرے. اور بے شک وہ ہار جائے الیکشن, بٹ یہ پروسیس کنٹینیو کرنا چاہیے نا. لیکن الیکشن لڑے گا کون ان کے خلاف؟ خاندان کی جاگیر نہیں رہنی چاہیے, اس کے اندر اچھا ٹیلنٹ بھی, اس کی بھی آپشن ہونی چاہیے اوپر لانے کے لیے. زرداری صاحب الیکشن سے ڈرتے ہیں ویسے, انٹرا پارٹی الیکشن سے؟ پارٹی کے اندر کوئی ان کے سامنے کھڑا ہو جائے جی میں چیئرمین بننا چاہتا ہوں پارٹی, ان کو کسی سے کوئی خطرہ نہیں ہے, تو پھر الیکشن کرا دیں. جب الیکشن کا پروسیس سٹارٹ ہوگا, جب سی ای سی ڈیمانڈ کرے گی, جب کیا کہتے ہیں ڈسٹرکٹ ڈیمانڈ کریں گے تو ہو جائے گا. جب ہم قانون بنائیں گے تو کرے گی نا. ہم نے قانون نہیں بنایا, ہم نے تو قانون میں جو بھائی صاحب آپ چونکہ نکال دی, 18ویں ترمیم لے آئے. آپ چونکہ ہارون صاحب کسی پارٹی میں نہیں ہیں تو آپ کو معلوم نہیں ہے یہ پارٹی میں کیا سسٹم ہوتے ہیں. پارٹی میں ہر وقت کنسنسس سے سارے, کافی پارٹیوں میں میں پی ایم ایل سب ہی دیکھی ہوئی ہیں, مجھے پتہ ہے. میں آپ نے وہ ٹوٹی ٹاٹی بغیر نالج کی بات نہیں, میں کہتا نہیں, ڈسکشن ہوتی ہے. آپ کی بات بالکل صحیح ہے, ایک ڈیموکریٹک پروسیس فالو ہوتا ہے. بٹ میں یہ کہہ رہا ہوں کہ پارٹی کے اندر جو لیڈرز کی یا آفیشلز کی الیکشن کا پروسیس ہے وہ ڈیموکریٹک نہیں ہے. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ میں ڈیموکریسی ہے, برین سٹارمنگ ہوتی ہے ڈیسیژن میکنگ میں, اس کو میں انکار نہیں کر رہا. بٹ الیکشن کے دوران اٹ از مور آف اے نامینیشن دین الیکشن. بالکل ٹھیک. میں بریک پہ سے واپس آتا ہوں, میں آپ کا جواب بھی لیتا ہوں, اور یہ کہ پارٹیوں میں الیکشن کا فائدہ کیا ہو سکتا ہے, اور دوسرا یہ کہ ہم یہ بھی دیکھیں گے اس ایسے معاملے میں 19ویں ترمیم پہ پورا پارلیمنٹ اکٹھا ہے, لیکن دوسرے معاملات میں پارلیمنٹ کدھر ہے, پارلیمنٹ کی فیصلہ سازی کہاں ہے. اس پہ بات کریں گے چھوٹے سے بریک کے بعد.